سب سے پہلے میں تحریک آزادی کشمیر کے لیے دی جانے والی قربانیوں کا کچھ قصہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ماؤں کے سامنے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا رہا. بوڑھے باپ جو بڑھاپے میں لخت جگر ان کا سہارا بننے تھے، ان لخت جگر کو گولیوں سے چھلنی کیا جاتا رہا، لہو لہان کر دیا جاتا رہا، عورتوں کی عزتوں عصمتوں کو تار تار کیا جاتا رہا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں، جیلوں کی کال کوٹڑیاں، عدالتوں کے کٹہرے اور پھانسی کے پھندے، کیا کیا ظلم برداشت نہ کیے. ان سارے ظلم کو برداشت کرنے کے بعد اہل کشمیر کا کچھ حصہ اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کروانے میں کامیاب ہوئے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ دہائیاں گزر جانے کے بعد کچھ ظالم جابر لوگوں نے آج تک کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا. ایسے میں تمام اہل کشمیر نے اپنے سیاسی اور نظریاتی تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا، محنتوں کا آغاز کیا. ایسے میں طویل جد و جہد کے بعد، طویل کاوشوں کے بعد اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے اپنی نسلوں کو پالنے والے، اپنی نسلوں کو نوازنے والے غدار مجبوراً کچھ مطالبات تو منظور کرتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. طویل انتظار کے بعد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 29 ستمبر کو آزاد کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کی کال دیتی ہے. آج آپ نے دیکھا 29 ستمبر کو کشمیر کے اندر بمبر سے لے کر میرپور سے لے کر راولہ کوٹ، باغ، مظفر آباد پورا کشمیر بند کیا. اتفاق و اتحاد کے ساتھ عوام نے پورا کشمیر بند کیا. لیکن ایسے میں ہمیں معلوم ہوا کہ حکومت کی جانب سے موبائل سروس بند کی جا رہی ہے، انٹرنیٹ سروس بند کی جا رہی ہے، بیرونی سیکیورٹی فورسز لائی جا رہی ہیں. لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان ہتھ کنڈوں سے یہ عوامی ایکشن کمیٹی اور یہ تحریک دبنے والی نہیں ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ تحریک کسی فرد کا نام ہے، کسی شخص کا نام ہے؟ نہیں، یہ عوامی تحریک ہے. یہ دبنے والی تحریک نہیں، یہ مٹنے والی تحریک نہیں، یہ ظالموں تمہیں دبوچنے والی تحریک ہے. ایک وقت آئے گا کہ تم دبوچے جاؤ گے. یاد رکھنا، اگر کشمیر کے اندر لہو بہایا گیا، لاشیں گرائی گئیں تو تمہیں کشمیر کے اندر جگہ نہ ملے گی. اور یاد رکھنا، پھر ہمارا نہ کوئی مطالبہ ہوگا، نہ کشمیریوں کی کوئی مانگ ہوگی، بس جنگ ہوگی اور کشمیر کی سرزمین تمہارے لیے تنگ ہوگی. وآخر دعوانا